کالجز وہ بٹے میں لگا یا پھر ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات، تکبیرات و تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کی مدد اور توفیق سے آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. عزیز سامعات، درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء و رسول، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز سامعات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج اتحاد ابناء سلفیہ کی جانب سے خواتین میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک مجلس منعقد کی گئی ہے. پروگرام کی ابتدا تلاوت قرآن مجید سے ہوگی، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رہی ہے کہ ہر وہ اہم کام جس کی ابتدا تلاوت قرآن سے نہ ہو وہ بے برکت رہتا ہے. آئیے ہم اپنے پروگرام کی ابتدا تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں مصباح رانا محمد الیاس کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام علیکم. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد مصباح راشد جمال کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور ایک حمد پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے ذات تیری سب سے منور ہے وصف تیرا سب سے بلندر ہے ذات تیری سب سے منور ہے وصف تیرا سب سے بلندر. سب کا ہے مولا سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے عرش والے اے فرش والے جلوے ہے تیرے سب سے نرالے. اے عرش والے اے فرش والے جلوے ہے تیرے سب سے نرالے. عالم میں روشن عالم میں روشن تجھ سے اجالی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے جسے لیا ہے
قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے ہر شے میں تیری ہی رنگ و بو ہے تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے ہر شے میں تیری ہی رنگ و بو ہے دیکھا جدھر میں وہاں تو ہی تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم. اب تقاریر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں سب سے پہلے اولاد کی تربیت کے تعلق سے بات ہوگی. تو والدین کے لیے دنیا میں بااتفاق اور آخرت میں کامیاب و کامرانی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہل والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میری ماں اور بہنوں اولاد کی تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. انہی باتوں کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے میں شگوفہ پروین محمد سلیم کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس عظیم موضوع پر خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. معزز معلمات، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مبارک بزم میں
میں جس موضوع کے تحت آپ سے خطاب کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تربیت اولاد میں ماں کا کردار۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے یہ جان لینا مناسب ہوگا کہ تربیت کہتے کسے ہیں۔ تربیت کے معنی ہے پالنا اور پرورش کرنا، یعنی کسی چیز کو تدریجاً نکھار کر حد کمال تک پہنچانا۔ اور امام راغب اصفہانی نے اس کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ التربیۃ هو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یعنی کسی چیز کو وقتاً فوقتاً اس کی مختلف صلاحیتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشو و نما دینا کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ اور آسان الفاظ میں تربیت کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ برے اخلاق و عادات اور غلط ماحول کو اچھے عادات اور ایک صالح پاکیزہ ماحول سے تبدیل کرنے کا نام تربیت ہے۔ پیاری ماؤں اور بہنوں، امتوں اور ملتوں کی تربیت و تزکیہ کی ذمہ داری جہاں انبیاء اور رسل کے سپرد کی گئی ہے، وہیں اہل خاندان اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین پر ڈالی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ پیاری ماؤں اور بہنوں، بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ سلیم الفطرت پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان کی فطرت میں نیکی، دین و اخلاق اور حق کا رجحان غالب ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، یعنی ہر بچہ دین فطرت پر ہی پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، پھر اس کے سرشت میں نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈال دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس نے انسان کے اندر برائی کے رجحان بھی ڈالے ہیں اور اسے نیکی کے کاموں کی بھی صلاحیت دی ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ بچہ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر پائی جانے والی نیکی کے رجحان کو پروان چڑھائیں اور بدی کے رجحانات کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ پیاری ماؤں اور بہنوں، اگرچہ اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پر عائد ہے اور ان دونوں کے کرداروں میں توازن ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اسلام نے ماں کو کچھ اضافی اہمیت دی ہے اور جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ تو یہ اہمیت محض بچہ جن کر ماں کا منصب حاصل کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس اعزاز کی بنیادی وجہ تربیت اولاد کے حوالے سے ماں کی وہ خصوصی ذمہ داریاں ہیں جو شاید باپ پر عائد نہیں اور نہ ہی وہ ان کا متحمل ہو سکتا ہے، اور اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں بننے سے پہلے ایک اچھی عورت ثابت ہو، اور اسی لیے نکاح کے وقت سے ہی حسن کردار، اخلاقی قدروں اور دین کو معیار بنانا یہ آنے والے بچے کی زندگی پر غیر معمولی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باکردار اور صالح عورت کو دنیا کی سب سے بڑی متاع قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا متاع ہے اور اس کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے، دیندار بیوی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ تعلیم بھی رہی ہے کہ انسان نکاح کے وقت دین کو معیار بنائے، دین کو ترجیح دے۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، یعنی عورتوں سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینها اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین کو معیار بناؤ، دین کو ترجیح دو، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو ورنہ خاک آلود ہو جاؤ گے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ پہلو بھی تربیت اولاد کا ایک اہم رکن ہے۔ پیاری بہنوں،
اب آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ آخر بچے ماں ہی سے زیادہ اثر کیوں لیتے ہیں؟ کیوں تربیت کے حوالے سے ہمیشہ ماں ہی کے کردار کو زیادہ نمایاں اور ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، ماں کا خون بچے کا جزو بدن بنتا ہے. ماں کی غذا، سوچ، جذبات اور حرکات و سکنات کا براہ راست اثر پیٹ میں پرورش پانے والے بچے پر ہوتا ہے، اور پیدائش کے بعد بھی بچہ ہمیشہ ماں سے ہی چمٹا رہتا ہے، لہٰذا اس کی ہر حرکت اور ہر ادا سے وہ براہ راست اثر لیتا ہے. ایسے میں ماں کو اپنے بچے کے دین و اخلاق کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے. ماں کا جذبہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا، یہ درسگاہ اتنی ہی بلند معیار کی حامل ہوگی، اور اس میں پلنے والے بچوں کی پرورش اتنی ہی عمدہ ہوگی. لیکن افسوس کی آزمائیں اخلاص عمل اور جذبہ ایمانی کے لحاظ سے اس معیار پر نہیں ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انہیں ہونا چاہیے تھا. ماؤں کی سیرت و کردار عزیز ماؤں اور بہنوں، ماں کا جذبہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا، یہ درسگاہ اتنی ہی بلند معیار کی حامل ہوگی، اور اس میں پلنے والے بچوں کی تربیت اتنی ہی عمدہ ہوگی. لیکن افسوس کی آزمائیں اخلاص عمل اور جذبہ ایمانی کے لحاظ سے اس معیار پر نہیں ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انہیں ہونا چاہیے تھا. ماؤں کی سیرت و کردار، علم و فضل اور معمولات بچے کی شخصیت پر ولادت سے پہلے ہی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچے کا ذہن شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدائی عمر کی تربیت زیادہ مؤثر اور گہری ہوتی ہے. اس کے اثرات زندگی بھر محسوس کیے جاتے ہیں، جیسا کہ یہ ضرب المثل مشہور ہے، التعلیم فی الصغر کالنقش علی الحجر، یعنی بچپن کی تعلیم و تربیت کے اثرات اسی طرح مؤثر اور گہرے رہتے ہیں جیسے کہ پتھر پر نقش. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عظیم عبادت کی عادت بچپن سے ہی ڈالنے کی تلقین کی. آپ نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. 7 سال کی جب بچے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھنے کی صورت میں انہیں مارو. لہٰذا میری بہنوں، ماں اگر اپنے بچے کی تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرتی ہے تو یہ بچہ بڑا ہو کر اسلامی معاشرے کا ایک مفید رکن بن جاتا ہے، اور معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے. لہٰذا ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے بول، اچھا لہجہ اور مہذب گفتگو کا سلیقہ سکھائیں، ان کو دین کے آداب سکھائیں، نماز، دعا اور تلاوت کا عادی بنائیں. ان کی ایمانی افزائش کے لیے انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی حکایت و واقعات سنائیں. قصص القرآن، قصص الانبیاء اور حکایت صحابہ جیسی کتابیں اپنے گھر میں رکھ کر مطالعہ کا اہتمام کریں. اور یاد رکھیں میری بہنوں، دین و اخلاق کی تربیت صرف بتانے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ والدین کو چاہیے کہ وہ دین و اخلاق کا پہلے خود مرکہ بنیں اور اپنے عمل و کردار سے بچوں کو دکھائیں. اور خاص کر ماں، کیونکہ ماں جتنی مہذب، شائستہ اور بلند اخلاق ہوگی، بچے پر بھی یہ اثرات اتنے ہی مرتب ہوں گے. اور جھوٹ سے بچنا، غلط بیانی نہ کرنا، ہر حال میں سچ بولنا، کسی کی چیز بغیر اجازت نہ لینا، دوسروں کی مدد کرنا اور وعدہ پورا کرنے جیسے اہم تصورات صرف ماں ہی اپنی تربیت اور باعمل رویے کے ذریعے بچوں کو سکھا سکتی ہے. پیاری ماؤں اور بہنوں، اب یہاں ایک اور بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بچوں کی کردار سازی میں ماں کی محنت کے ساتھ اس کی دعاؤں کا بہت عمل دخل ہے. ماں کی دعاؤں کو قبولیت کا خاص مقام حاصل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام سے کون واقف نہیں؟
بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ والدہ نیک اور عابدہ خاتون تھیں، دن رات اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ نے بینائی بحال فرما دی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کے بگاڑ اور اصلاح کی محرک ماں ہے، وہ بچوں کی بہترین معلمہ ہے۔ جس طرح پھولوں کے بغیر ہر باغ بے رنگ و بو ہوتا ہے، اسی طرح عمدہ پرورش اور تربیت کے بغیر ہر بچہ ناسمجھ اور گنوار رہتا ہے۔ بچے پھولوں کی طرح نازک، خوبصورت اور حساس ہوتے ہیں۔ ان کی پرورش اور نگہداشت بھی اتنی ہی ضروری اور محنت طلب ہے جتنی کسی باغ کی دیکھ بھال اور آرائش۔ ماں کی محنت، توجہ اور ایثار ان پھولوں میں رنگ بھرتے ہیں، اس طرح وہ دلکش اور کارآمد بنتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مائیں اپنی اس عظیم ذمہ داری کو سمجھیں اور تربیت اولاد کے حوالے سے اپنا کردار قرآن و سنت کی روشنی میں بخوبی ادا کریں، کیونکہ وہ اس کے لیے رب کریم کو جواب دہ ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کی شروع میں جو حدیث پڑھی تھی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت بعلها وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی حدیث کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہر ماں کو اس کا کردار بخوبی ادا کرنے اور ایسی نسلوں کو پروان چڑھانے کی توفیق دے جو دنیا میں دین کی سربلندی اور آخرت میں فلاح کا سبب بن سکے۔ اے اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اللہ ہماری گناہوں کی بخشش کر دے۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمیں جو مفلس ہیں ان کی مفلسی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے اوپر سے غموں کے بادلوں کو ہٹا دے۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اس دنیا فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری سانسوں کی ڈور ٹوٹنے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلیہ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد عورتوں کے زیب و زینت کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ عزیز سامعین، اسلام عورت کی زیب و زینت اختیار کرنے کے بالکل خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف اس کو پسند کرتا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس نے عورتوں کے زیب و زینت کے تعلق سے کچھ حدود متعین کی ہے، جن کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے میں عائشہ پروین محمد ابراہیم کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم واحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ معزز معلومات اور میری دینی ماں اور بہنوں، آج کی اس پر رونق محفل میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے عورت کی زیب و زینت اسلام کی نظر میں۔ معزز سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے بہترین ساخت عطا فرمائی۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم واحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری لیے صورتیں بنائی تو تمہاری صورتیں بہت ہی اچھی اور عمدہ بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ انسان دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل مخلوق ہے۔ انسانی زندگی میں خوبصورتی، حسن و جمال، زیب و زینت ایک عظیم حیثیت رکھتی ہے، اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو زینت و زیبائش کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اس کی طرف رغبت بھی دلاتا ہے، لیکن اعتدال اور توازن کے ساتھ۔
اسلام اس بات کے سخت مخالف ہے کہ انسان بلا وجہ اپنے اوپر تکشف اور بے چارگی کی صورت طاری کیے رہے، اور اللہ رب العزت بھی ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جنہوں نے اللہ کی جائز اور حلال زینت و زیبائش کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، یعنی کہہ دو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے۔ عزیز ماں اور بہنوں، عورتوں کی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام نے عورتوں کے لیے وہ چیزیں بھی جائز کر دی جو کہ مردوں کے لیے حرام ہیں، مثلا سونا اور ریشم وغیرہ۔ تاہم زینت و زیبائش کے وہ طور طریقے جن میں فطرت اور اعتدال سے روگردانی ہو یا پھر اللہ رب العزت کی خلقت میں تبدیلی ہو تو وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں طور پر حرام ہے۔ اور اسلام نے زیب و زینت اختیار کرنے میں کچھ حدود متعین کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار کرنے میں کوئی ایسی وضع قطع اختیار نہ کی جائے جو کسی غیر مسلم کا شعار ہو۔ زیب و زینت کے معاملے میں کسی غیر مسلم کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے اسلام کا، ہمارا دعویٰ تو ہے اسلام کا، لیکن ہمارا لباس، طعام، معاشرت، تمدن، زبان، طرز زندگی سب کے سب اسلام کے دشمنوں جیسا۔ اور جب حال یہ ہے تو پھر ہمیں اسلام کے دعوے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کو بھی ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی پرواہ ہے ایسے لوگوں کی جو غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کرنا اپنے لیے عزت کا سامان اور باعث فخر سمجھتے ہوں۔ معزز سامعات، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ اس حدیث میں عورتوں کے 3 ایسے کام بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 1، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی بظاہر تو کپڑے پہنے ہوں گی، بظاہر لباس پہنے ہوں گی، لیکن ان سے سطر کی حفاظت نہ ہوگی، ان کے تنگ ہونے کی وجہ سے یا ان کے باریک ہونے کی وجہ سے یا پھر ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 2، وہ عورتیں مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی، جیسا کہ آج کل کی مسلم عورتیں بازاروں اور گلیوں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آوازیں بلند کر کے ہنسی مذاق کرتی ہیں اور فتنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح دکان والوں کے ساتھ ہنستے ہوئے لین دین کرتی ہیں اور دیگر بہت ساری برائیوں اور خرابیوں کا ارتکاب کرتی ہیں۔ دراصل یہی عورتیں مائلات ہیں۔ نمبر 3، ان عورتوں کے سر اونٹوں کے کوہانوں کے مانند ہوں گے۔ اور اگر غور کیا جائے تو ان تینوں صورتوں میں سے وہ کون سی ایسی صورت باقی رہ گئی ہے جو آج ہمارے معاشرے کی عورتوں میں نہ پائی جاتی ہو؟ صدیوں پہلے جو خبر ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، آج وہ حرف بہ حرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ معزز سامعات، آج اللہ رب العزت کی خلقت میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ آج کی مسلم خواتین دوسروں سے الگ دکھنے کے لیے، دوسروں سے منفرد دکھنے کے لیے اور دوسروں سے خوبصورت دکھنے کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں بھی تبدیلی کرنے لگی ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا ایک شیطانی عمل ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ یعنی شیطان کہے گا کہ میں ضرور انسانوں کو حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلی کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا ولی، شیطان کو اپنا مددگار بنا لیا تو تحقیق یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے گودنا گودنے والی، گودوانے والیوں پر اور بال اکھیڑنے والیوں پر اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کروانے والیوں پر، ان تمام عورتوں پر جو اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرتی ہیں، ان تمام کی تمام عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اور ان تمام عورتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔
عزیز بہنوں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کا بناؤ سنگھار کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو آراستہ کرنا غلط ہے۔ اللہ نے خود شرعی حدود میں رہ کر شوہروں کے لیے سو کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ اپنے محرمات کے سامنے اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگھار کیجئے، ضرور کیجئے، مگر میری بہنوں ذرا یہ بھی سوچ لیجئے کہ ہمیں یہ بناؤ سنگھار وقتی چاہیے یا دائمی، کہ ہمیں اپنے چہرے پر رونق و چمک وقتی چاہیے یا دائمی؟ اگر دائمی چاہیے تو میری بہنوں صحابیات کا عمل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ کیا ان کی زندگی اعلیٰ کردار سے مزین نہ تھی؟ کیا ان کے چہروں پر چمک نماز کی برکت سے نہ تھی؟ کیا ان کی زندگیوں میں رونق ان کے اچھے اخلاق و کردار سے نہ تھی؟ کیوں نہیں، یہ اخلاق کا حسن تھا جو چہرے پر زندگی کی چمک پیدا کرتا ہے۔ اور جتنی توجہ ظاہری خوبصورتی کو سنوارنے میں دی جاتی ہے، اگر اس سے آدھی توجہ باطنی خوبصورتی کے اضافے میں دی جائے تو یقین جانیے ہماری آخرت سنور جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہماری ماں اور بہنوں کی صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ آج ہم غیر محرموں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہیں، آج ہم اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے لگے ہیں۔ آج ہم نے لباس جس کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقصد کے لیے نازل کیا تھا، اس مقصد کو ہی پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایک ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور یہ لباس تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یذکرون۔ اور بہترین اور عمدہ لباس تو تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہی لباس ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گی کہ آج ہماری صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ آج کی مسلم خواتین شرم و حیا سے عاری ہندوانہ اور مغربی تہذیب اور رسومات کو اپنانے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ آج سے چند سالوں پہلے جو لباس و کردار بے حیا عورتوں کے سمجھے جاتے تھے، وہ آج کی نوجوان نسل آزادی اور فیشن کے نام پر اپنانے لگی ہے، اور کسی حد تک ہمارے اس معاشرے نے اس کو قبولیت بھی دے دی ہے۔ آج کی مسلم خواتین کو اپنے آپ سے چند سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ مغرب کی اندھی تقلید کرنے کو تیار ہے لیکن قرآن و سنت کی تقلید کو کرنے کو تیار نہیں؟ اور اگر صرف دل کا پردہ ہی قابل قبول ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے بڑھ کر پاک دامن، با حیا، روشن خیال اور اتباع کرنے والا کوئی نہیں، جن کی نظروں میں بھی حیا تھی، جن کے دل میں بھی حیا تی، مگر پھر بھی ان کے سر ہمیشہ اوڑھنیوں اور جسم ہمیشہ پردے سے ڈھکے رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں بھی پردے کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں بھی پردے کا حکم دیا، تو کیا ہم خود کو ان سے زیادہ پاک باز تصور کرتے ہیں کہ ہمیں غیر محرموں سے پردے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہمیں اللہ کا غلام بننا پسند ہے یا اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بننا ہے؟ اور یہ جسم جس سے ہم سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، آخر اس کا انجام کیا ہے؟ کیا اس نے مٹی میں مل کر خاک آلود نہیں ہو جانا؟ کیا یہ خوبصورتی خاک آلود نہیں ہو جائے گی؟ اور کیا ہماری یہ خوبصورتی اتنی ہی گئی گزری ہے کہ اس کا اظہار ہر ایرے گہرے اور راہ چلتے کے سامنے کیا جائے، بجائے یہ کہ خوبصورتی اور زینت کا اظہار صرف شوہروں کے سامنے ہو؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور زینتوں کا اظہار صرف شوہروں کے سامنے کیا جائے۔ حاضرین مجلس، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنی بہتری کو جلد جان لیں، ورنہ معاشرے کے بڑھتے بگاڑ اور خراب ماحول کے ہم خود بھی ذمہ دار ہوں گے، اور مستقبل میں آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ اور پاک معاشرہ مہیا نہ کر سکیں گے۔ باقی میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں پاکیزہ طور پر شرعی حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہم خواتین کو موجودہ معاشرے کی تمام فتنوں سے محفوظ رکھ، اور اے اللہ رب العزت تو ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق دے دے جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے، اور آخر تک ہماری پکار یہی ہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد روزے کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے، اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا
اور ہم کو رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا، جو مہینہ اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہے، جس کے وجہ سے اس سے مومنوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، جس میں ہم بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ لیکن کیا روزہ رکھنا، پورے دن بھوکا رہنا بھوکا اور پیاسا رہنے کا انعام ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کیسے کریں۔ اس کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے میں ادا تنظیم امتیاز احمد کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن صابك احد وجہل علیک فقل انی صائم۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمارے لیے دنیا اس کائنات کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا۔ اس بابرکت مجلس میں مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ ہے ہم روزوں کی حفاظت کیسے کریں۔ عنقریب ہم پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں گے۔ روزہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے اوپر کیوں فرض اور واجب قرار دیا، اس کو قرآن مجید کی یہ آیت بالکل واضح طور سے بتاتی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر جاگزے ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے تقویٰ کے حصول کے لیے ہم جو بھی جافشانیاں کریں، ہم جو بھی محنت کریں، اللہ رب العالمین اسے قبولیت سے نوازے، ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، یہ ہم سب کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ کیسے پیدا ہو؟ تو اس کا مختصراً جواب یہی ہے کہ یہ کیفیت، یہ ڈر، اللہ رب العالمین کا یہ خوف ہمارے دلوں میں اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہم روزوں کی صحیح طریقے سے حفاظت کریں، روزے کے آداب کی رعایت کریں، اپنے روزوں کو ناقص اور معیوب بنانے والے گناہوں اور نافرمانیوں سے پرہیز کریں۔ تو آئیے ہم ان فوائد اور قواعد سب چیزوں کو جانتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے روزے کو محفوظ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اس جلیل القدر عبادت کو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بموجب انجام دے سکیں۔ قرآن کے اعلان کے مطابق یہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ موسم بہار ہے جو ایک گناہگار بندے کو اس کے گناہوں کی تاریکی سے نکال کر تقویٰ کے وصف سے متصف کرنے کے لیے آتا ہے، یا پھر ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ یہ وہ موسم بہار ہے جو گناہوں کے پردے کو ہلکا کرنے کے لیے اور نیکی کے پردے کو بھاری کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن ہم روزے کا حق اسی وقت صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں جب ہم روزے کی حفاظت کریں، ہم نیکی کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی محفوظ رہیں۔ اس لیے کہ روزے کی حفاظت دو ہی طریقے سے ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے پرہیز کریں۔
کیوں؟ کیونکہ 5 وقتہ نماز یہ ہمارے اوپر فرض قرار دی گئی، یہ تو ہمیں ادا کرنی ہی ہے۔ روزہ جو کہ ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا یہ ہمیں رکھنا ہی ہے۔ تراویح جو کہ سنت موقدہ ہے، حسب استطاعت ہمیں پڑھنی ہی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت چونکہ یہ رمضان کے اسی مہینے میں نازل کیا گیا تو قرآن کا ایک دور ہی صحیح لیکن کرنا ہی ہے۔ لیکن یہاں بات یہ آتی ہے کہ کیا صرف کھانا پینا چھوڑ دینا ہی روزہ ہے؟ نہیں، روزہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام بھی ہے۔ اگر ہم رمضان میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے تو محفوظ کر لیں۔ اگر ہم رمضان میں نوافل کی ادائیگی نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہوں سے تو اجتناب کریں۔ یہاں میں چند وہ گناہ کا ذکر کرتی ہوں جو روزہ رکھنے کے باوجود زیادہ سے زیادہ انجام دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تصور تک نہیں کیا جاتا کہ یہ گناہ بھی ہے۔ جیسے کہ جھوٹ بولنا، عام حالت میں بھی جھوٹ بولنا کتنا مہلک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار ولا یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ یہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو عام حالت میں بھی جھوٹ بولنے پر وعید سناتی ہے، لیکن جھوٹ بولنے کے سلسلے میں اس جھوٹ کو روزے کے ساتھ خاص کر کے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی ہم نے حلال کام کو تو ترک کر دیا، لیکن جو حرام کام تھا، جو پہلے سے ہی حرام قرار دیا گیا تھا، ہم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہے اور روزے کی حالت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ اپنے روزے کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابن آدم کا تمام کام اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو جو شخص روزے دار ہو تو اسے چاہیے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے اجتناب کرے۔ ہم اس حدیث کے مطابق اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنی لغو اور بیہودہ باتوں سے روزے کی حالت میں اجتناب کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ غیبت کا ذکر کرتی ہوں۔ اگر غیبت کا ذکر کیا جائے تو تمام عورتیں تقریباً کچھ کو چھوڑ کر کے روزے کی حالت میں بھی غیبت سے اجتناب نہیں کرتی۔ اگر کہیں کسی کی برائی کی جائے تو جس کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے تو وہ ہم عورتوں کا ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے حقدار ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کی برائی کریں۔ اللہ رب العالمین کہ کوئی اس ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، فلیس للہ حاجۃ، کہ وہ شخص روزہ دار بھی ہو اور کھانا پینا بھی نہ کھائے۔ غیبت کے لیے کیا وعید ہے کہ وہ شخص اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک وعید یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور یہ ہم روزے دار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ ہم روزے کی بھی حالت میں غیبت کریں۔ اور اسی طرح لہو و لعب سے پرہیز کریں، میوزک وغیرہ نہ سنیں۔ بہت لوگ اتنی گنجائش نکال کر کے میوزک والی نعت اور نظم سنتے ہیں، اور تفریحاً سیریلز وغیرہ نہ دیکھ کر کے وہ ایپیسوڈ دیکھتے ہیں جو رمضان پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے شان رمضان وغیرہ، اور اس میں اپنا وقت ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ اسی طرح خوش گپیوں سے بھی اجتناب کیا جائے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھیں کہ ماہ رمضان میں وہ دکانیں، بازار کی وہ گلیاں جو کبھی آباد نہیں ہوا کرتی تھی، ماہ رمضان میں آباد ہوتی ہیں، خصوصاً آخری عشرہ میں۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کا بے حد انتظام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کا زیادہ تر وقت کچن میں نکل جاتا ہے۔ اور بعض گھرانہ آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ جہاں پر وہ کھانے جو سال بھر نہیں تیار کیے جاتے، رمضان میں تیار کیے جاتے ہیں، خصوصاً رمضان کے آخری عشرہ میں تیار کیے جاتے ہیں۔
روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ شہوانی خواہشات، شہوانی طاقتوں کو توڑ دے. لیکن اگر ہم اتنا ہی کھاتے پیتے رہیں گے جتنا ہم عام دنوں میں کھاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہم کھاتے پیتے ہیں، سحری میں کھاتے ہیں، افطار کے وقت کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد کھاتے ہیں، یہاں تک کہ شب بیداری کرتے ہیں تو پوری رات کھاتے رہتے ہیں، تو پھر وہ حق جو روزے کا تھا وہ کہاں ادا ہوا؟ اب میں وہ اعمال صالحہ جن کو ہم تھوڑے سے اوقات میں کر کے نیکی، زیادہ سے زیادہ نیکی کے مستحق ہو سکتے ہیں، ان کا شمار کرتی ہوں، جیسے کہ تراویح. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے ایمان نیکی کی نیت سے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. مرد حضرات تو تراویح پڑھ لیتے ہیں، لیکن رہی بات عورتوں کی تو وہ نہیں پڑھتی. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں یا ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم تراویح پڑھ سکیں. آپ سے کون کہتا ہے کہ آپ پورا قرآن، پورا ایک پارہ تراویح میں پڑھیں؟ کم از کم 20-25 منٹ لگائیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں، لیکن تراویح پڑھیں تاکہ ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو سکے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے. اسی طرح کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کریں تو اس کے ترجمہ اور مفاہیم کو سمجھ کر کے پڑھیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا. کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں. ہم نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا، لیکن ہم نے اس کے احکام کو نظر انداز کر دیا. اور اسی طرح تھوڑے سے وقت میں ہم ظہر سے لے کر عصر تک عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن وہ اوقات جس میں اگر نیکی کریں تو اس میں نیکیوں کا اجر بہت زیادہ دیا جاتا ہے. جیسے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باجماعت نماز فجر ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وہیں بیٹھ کر قرآن کوئی بھی ذکر و اذکار یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیکی کا کاموں میں مشغول رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے حج اور عمرہ کے برابر ثواب ہے. اور اسی طرح اعتکاف، ہم عورتیں محروم رہ جاتی ہیں. ہمارے یہاں مسجدوں میں عورتوں کے لیے اعتکاف کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، لیکن کیوں ہم اس فضیلت سے محروم رہیں؟ کیوں ہم پیچھے رہیں؟ جیسے ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، تراویح پڑھنے جاتے ہیں، یا پھر شب قدر میں تہجد وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں، تو ہم 1 گھنٹہ کی نیت کر کے ہی نکلے کہ ہم اعتکاف کی نیت سے نکلے ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ عبادتیں قبول کی جائیں گی. یعنی 1 گھنٹہ کی نیت سے بھی آپ اعتکاف کر سکتی ہیں. اب آخر میں یہ اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ہم جتنے بھی نیک کام کریں یا رمضان میں جو بھی نیکیاں کریں، سب سے پہلے تو اللہ سے اخلاص کو طلب کریں. کیوں؟ اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جتنی بھی نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں، کیا وہ ہم اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کے لیے انجام نہیں دیتے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں روزہ رکھنا عام ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانے میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو برا تصور کیا جاتا ہے. روزہ رکھ کر اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے برا تصور کیا جاتا ہے. روزہ رکھ کر اگر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی تو اسے برا تصور کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم یہ نیکیاں انجام دیتے ہیں. اور وہ گناہ جو ہمارے معاشرے کا جز ہے، روزہ رکھ کر بھی اس پر کوئی مطلب اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، ہم اس کو انجام دیتے ہیں. جیسے جھوٹ، غیبت کرنا، چغلی کرنا، میوزک سننا، گانا وغیرہ سننا، اس پر ہمارے معاشرے میں کوئی بھی تنزیہ، کوئی بھی وعید نہیں سنائی جاتی. اسی لیے ہم اس کو معیوب نہیں سمجھتے، نہ ہی گناہ سمجھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ متقی اور پرہیزگار نہ سمجھیں. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھ کر کرتے ہیں. جو برائی کرتے ہیں ہم اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھ کر کرتے ہیں. اب یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. بآخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں رمضان میں جتنی بھی نیکی کرنے کی توفیق دے، خلوص الہیت کے ساتھ کثرت سے تلاوت قرآن، توبہ استغفار کی توفیق دے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد علم کے تعلق سے بات ہوگی.
عزیز سامعین، علم کی فضیلت، ترغیب و تاکید مذہب اسلام میں جس انداز میں پائی جاتی ہے اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ علم و حکمت اور دین و دانائی کا درجہ اور علم والوں کا اندازہ قرآن کریم کی آیت سے ہوتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ انہی باتوں کے پیش نظر سہارت اساتذہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں خواتین میں تعلیمی بیداری کے تعلق سے خطاب فرمانے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین والوفا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ معزز سامعات، ہم اور آپ آج کے اس دینی اجتماع میں کچھ سیکھنے اور سکھلانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں جو نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا وہ تھا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ میری عزیز بہنوں، ہزاروں احکامات تھے، کوئی بھی حکم ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا وہ تھا تعلیم کا حکم۔ اسی طرح انتہائی روشن کلمات سے لکھی جانے والی وہ آیت بھی قرآن مجید میں موجود ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کہہ دیجیے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو معزز سامعات، یہاں پر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوم جس کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا، آج وہی قوم، آپ جائزہ لیجئے کہ جو مسلمان ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کے ماننے والوں میں ہم مسلمان تعلیم کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے پچھڑ گئے ہیں؟ سامعات، بلا شبہ اس کا ایک اہم سبب کیا ہے؟ غربت۔ کم پیسوں کی وجہ سے، کم آمدنی کی وجہ سے بہت سے مسلم گھرانے اپنے بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہاں اپنے معاشرے، اپنے شہر کے لوگوں سے، شہر چھوڑیے، میں اپنے محلے کے لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی میں مسلمان غریب ہیں؟ کیا واقعی میں ہم غریب ہیں؟ ہمارے یہاں کی شادیوں کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ ہم غریب ہیں، ہمارے یہاں کی دعوتوں کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ مسلمان غریب ہیں۔ جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے تو انتہائی غریب سے غریب انسان بھی لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کیوں؟ کہیں اس کی ناک نہ کٹ جائے، چاہے اس لاکھوں روپے لٹانے کے لیے اسے قرض نہ لینا پڑے، چاہے اپنا آپ ہی کیوں نہ گروی رکھنا پڑے۔ شادی بیاہ کی رسومات چھوڑیے، برتھ ڈے جیسی غیر اسلامی رسم جس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہم اس تقریب میں، اس فنکشن میں ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب تعلیم کی بات آتی ہے، ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کی بچی یا آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، یہ آگے پڑھ سکتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کچھ بن سکتا ہے، تو ہمارا جواب ہوتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میری بہنوں، آپ نے ڈاکٹر APJ عبدالکلام کا نام سنا ہوگا۔
وہ ہم ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ تھے، صدر جمہوریہ جو ہمارے ملک ہندوستان کا سب سے اونچا عہدہ مانا جاتا ہے۔ ان کا داخلہ جب شہر کے مہنگے اسکول یا مہنگے کالج میں ہوا تو ان کے والد کے پاس ان کی فیس برداشت کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو ایسے کڑے اور مشکل وقت میں ان کی بہن زہرا نے اپنے سونے کی چوڑیاں اور سونے کی چین گروی رکھ کر اپنے بھائی کی مدد کی تھی۔ میری عزیز بہنوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گھروں میں کتنی بہنیں زہرا جیسی ہیں جو اپنے بھائی یا اپنی بہن کے لیے ایسی قربانی دینے کا جذبہ رکھتی ہیں، یا کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ایسی قربانی دے سکتی ہیں۔ معزز سامعات، ہماری بچیوں کی اعلیٰ تعلیم وقت کا ایک اہم تقاضا ہے، لیکن ہمارے سماج میں ایک اور بات یہ محسوس کی جاتی ہے کہ بہت سارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جب بڑی بہن کی شادی ہو جاتی ہے تو چھوٹی بہن کو یہ کہہ کر اس کے مدرسے، اسکول یا کالج سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کی تعلیم بند کر دی جاتی ہے کہ اب گھر کے کام کاج کون سنبھالے گا، چاہے وہ بچی ابھی 6 یا 7ویں جماعت میں ہی کیوں نہ پڑھ رہی ہو۔ اور ایسا کرتے وقت اس بچی کی ماں، اس کے باپ یا اس کے گھر والے یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس طرح سے اپنی بچی کو اس کی تعلیم کے اس حق سے محروم کر رہے ہیں جو اسے اس کے مذہب نے دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ علم ہمارے رسول پر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں، بار بار یہ بات تقاریر میں کہی جاتی ہے کہ جب ایک لڑکا یا ایک مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس سے اسی کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن جب کوئی لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے تو جہاں وہ اپنے آپ کو سنوارتی ہے وہیں اس کی تعلیم سے اس گھر میں بھی اجالا پھیل جاتا ہے جہاں وہ جاتی ہے۔ لیکن عزیز بہنوں، جب ہماری بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم وہی گھسی پیٹی بات جو برسوں سے چلی آ رہی ہے کہہ دیتے ہیں کہ آخر ہم اپنی بچی کو اتنا زیادہ کیوں پڑھائیں یا اس کی تعلیم پر پیسہ کیوں خرچ کریں جب اسے آگے جا کر چولہا چوکی ہی کرنا ہے۔ یہ ہماری اکثر ماؤں یا اکثر بہنوں کی بات یہی ہوتی ہے۔ میری عزیز بہنوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی بچی گھر نہ سنبھالے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی اپنا گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کو بھی سنبھالے، کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے عورت کے دم سے قائم ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو آئندہ کی نسلیں ہیں، وہ عورت کی گود میں ہی پرورش پاتی ہیں۔ تو جب عورت یا جو بچی پڑھ رہی ہے اس کی آپ تعلیم بند کرا دیں گی، وہ خود کسی لائق نہیں ہوگی، تعلیم کے مفہوم سے آگاہ نہیں ہوگی، تو وہ اپنے بچوں کو کیا سکھلائے گی، اپنی نسلوں کو کیا تعلیم دے گی۔ معزز سامعات، بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں یا بچیوں کو اسکول بھیج دیتی ہیں۔ سامعات، صرف اسکول بھیج دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ اسکول جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کچھ سمجھتے نہیں، ان کے اندر کوئی تعلیمی قابلیت نہیں ہوتی ہے۔ سامعات، جب ہم راہ چلتے ہوئے کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ گدھے کی طرف بڑھ رہا ہے تو ہم فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں، خطرے کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم فوراً اس کا سبب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی سبب جانے بغیر ہی بچے کو چپ کرانے لگتے ہیں۔ کیونکہ بچے کا گدھے کی طرف بڑھنا، بچے کا رونا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن یہی بچہ اسکول جاتا ہے اور کچھ سیکھتا نہیں ہے تو ہماری توجہ اس جانب نہیں جاتی، یا اگر ہم کو یہ بات معلوم ہو بھی جاتی ہے کہ یہ بچہ اسکول جا رہا ہے لیکن کچھ سیکھ نہیں رہا ہے تو ہماری مائیں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ یہ تو اس کے اسکول کی ذمہ داری ہے، اس کے ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ سامعات، غور کیجیے کہ ایسا بچہ جس کی تعلیمی صلاحیت بالکل صفر ہے، اپنی جماعت میں بار بار ناکام ہو رہا ہے یا کسی وجہ سے کامیاب ہو جا رہا ہے، نقل کر کے یا پوچھ تاچھ کے ذریعے کامیاب ہو جا رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر تعلیم میں دلچسپی نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی تعلیم منقطع کر دیتا ہے، وہیں سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایسے بچے کا سماج میں کیا مقام ہوگا، وہ سماج کے لیے کیا حیثیت رکھے گا، ایک ناکارہ وجود۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو اونچی جماعتوں میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ ان کے سامنے ابتدائی درجات کی کتابیں رکھ دیں گے تو وہ کچھ نہیں پڑھ پائیں گے۔
تو میری بہنوں آپ اس بات کو سمجھیے کہ بچے کو صرف اسکول بھیج دینے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے۔ میری بہنوں ہم میں ایسی خواتین بھی ہیں جو بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند رہتی ہیں، بچوں کو بہترین سے بہترین اسکول میں داخلہ دلاتی ہیں، ان کے لیے ٹیوشن کا بھی بندوبست کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ان ساری کوششوں کے باوجود یہ بات سامنے آتی ہے کہ بچے کا رجحان، بچے کی دلچسپی تعلیم میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ واقعی دل سے اس بات کی خواہش مند ہیں کہ آپ کا بچہ تعلیم کے میدان میں نمایاں ترقی کرے تو اس کے لیے آپ کا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ بچے کی تعلیم میں، بچے کی پڑھائی میں آپ خود دلچسپی لیں۔ آپ یہ ہرگز مت سوچیے کہ اس کی تعلیم کی تمام ذمہ داری اس کے اسکول کے ٹیچر پر یا اس کے ٹیوشن کے ٹیچر پر ہے، نہیں، بچے کی پڑھائی میں آپ کو خود دلچسپی لینا ہوگا۔ جب آپ کا بچہ اسکول سے گھر آتا ہے تو آپ اس کے بیگ کو، اس کی کاپیاں کتاب آپ خود چیک کریں، کیونکہ جو بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں رکھ رہا ہے وہ آپ کو خود سے کیوں بتائے گا کہ اسے اسکول سے کیا کام ملا ہے۔ بہت سے بچوں سے پوچھنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی ماؤں یا ان کی بڑی بہنوں کے پاس انہیں پڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ عزیز بہنوں، آپ کا وقت کس کے لیے ہے؟ شادی بیاہ، دعوتوں منگنیوں کے لیے ہے؟ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے ہے؟ موبائل میں گم ہے؟ اگر آپ اپنے ہی بچے کے لیے وقت نہیں نکالیں گی تو آپ کے بچے کا مستقبل کیسا ہوگا؟ سامعات، تعلیم میں ہمارے پچھڑے پن کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں مدرسے یا اسکول میں بہت زیادہ غیر حاضری کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ طالب علم کے ایک دن کی غیر حاضری سے بھی اس کے سبق کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر سبق اپنے اگلے سبق سے جڑا ہوتا ہے۔ ایک دن ناغہ کرے گا، کئی دن ناغہ کرے گا تو اسباق کی جو کڑیاں ہیں وہ کڑی ٹوٹ جائے گی، تو اس طرح سے وہ تعلیم میں اپنے ہم جماعتوں سے پیچھے رہ جائے گا۔ عزیز بہنوں، آخر میں ایک سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ ہے قرآن کی تعلیم۔ جیسے جیسے ہم اہل نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم دینی کتابوں اور بلکہ اپنی سب سے جو اہم اور بنیادی کتابیں اس سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرا کر، مدرسے میں داخل کرا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب یہ وہاں سے قرآن پڑھ کر ہی نکلے گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اب بسا اوقات بچہ اپنی کلاس میں قرآن ختم نہیں کرتا یا اس کی کلاس کا جو نصاب ہوتا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن بہت ساری وجوہات کے سبب وہ اگلی جماعت میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی پرائمری کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے لیکن اس کا قرآن ختم نہیں ہوا ہوتا ہے۔ سامعات، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اپنی بنیادی اور مذہبی دینی کتاب ہی نہیں پڑھ پاتے۔ میری عزیز بہنوں، یہ مت سوچیے کہ وقت گزر گیا، ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ کھڑا ہے، ہم اگر چاہیں تو پہلے سے منصوبہ بندی کر لیں کہ اس مہینے میں ہم ان بچوں کا جن کا قرآن ختم نہیں ہوا ہے ان کا قرآن ختم کرائیں گے، یا جن کے قرآن کے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے یا جن کے قرآن کے پڑھنے کا انداز درست نہیں ہے وہ ہم درست کرا لیں گے۔ عزیز بہنوں، بہت ساری خواتین اس لائق مبارکباد ہیں جو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کرتی ہیں، کیونکہ جو بچے معاشرے میں اعلیٰ تعلیم کے سبب اپنا نمایاں مقام بنا لیتے ہیں ان کی تربیت اور تعلیم میں سب سے بڑا ہاتھ ماؤں کا ہی ہوتا ہے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ تعلیم کے تئیں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اب اس کے بعد موبائل کے تعلق سے بات ہوگی جو آج ہر امیر و غریب مرد و عورت کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن آج یہی موبائل انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موبائل ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت؟ انہی باتوں کے پیش نظر امینہ شاہین محمد یونس اس موضوع پر خطاب کرنے آ رہی ہیں۔
الحمد لله حمدا كما ينبغي له والصلاة والسلام على صفوة الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. سامعات، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کا ہر سامان مہیا کیا، اور درود و سلام کے پھول نشاور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں دین اسلام ملا، اور الحمدللہ آج ہم سب مسلمان ہیں. میری دینی بہنوں، آج کی اس پررونق بزم میں میرا موضوع ہے موبائل رحمت ہے یا زحمت. سامعات، دور حاضر ترقی اور ایجادات کا دور ہے. یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب میں جس قدر ایجادات عمل میں آئی ہیں، شاید اس سے پہلے اس کا وجود عمل میں نہ آیا ہو. اس دور جدید کی حیرت انگیز ایجادات میں سے موبائل ہے. سالوں پہلے ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ موبائل اور انٹرنیٹ اتنی ترقی کر چکا ہے. کسی زمانے میں ریلائنس کمپنی کے مالک نے کہا تھا، کر لو دنیا اپنی مٹھی میں، لیکن آج حقیقت میں یہ موبائل کے ذریعے سے دنیا ہماری مٹھی میں آ گئی ہے. جہاں اس موبائل نے انسانی روابط کو جوڑنے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں نمایاں رول ادا کیا ہے، وہیں دوسری طرف اخلاقی پستی، عریانیت انہی کی کارستانی ہے. اسی لیے میں آج کی تقریر میں موبائل کے دونوں پہلوؤں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. سامعات، موبائل رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. جب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا شراب اور جوئے کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. یعنی وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے بڑا نقصان ہے، ومنافع للناس اور تھوڑے فائدے ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ، ان کے نقصانات، ان کے فوائد سے زیادہ ہے. موبائل کی بات چل رہی ہے، دیکھتے ہیں موبائل فی نفسی ہے کیا. موبائل ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، نہ فی نفسی خیر ہے اور نہ ہی فی نفسی شر ہے. خیر اور شر ان ہاتھوں میں ہوتا ہے جو اس موبائل فون کو استعمال کر رہا ہے. اگر ایک اچھا ہاتھ، ایک صالح انسان اس موبائل کو استعمال کر رہا ہے تو یہ موبائل اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. لیکن اگر ایک برا ہاتھ، ایک بد کردار انسان اس موبائل کو استعمال کر رہا ہے تو موبائل اس کے لیے شر ہی شر ہے. اگر صالح انسان کے ہاتھ میں ہے تو نعمت، بد کردار انسان کے ہاتھ میں ہے تو زحمت ہی زحمت ہے. موبائل کے جہاں بہت زیادہ منفی اثرات ہیں، وہیں اس کے بہت زیادہ مثبت اثرات بھی ہیں. ایک حد میں رہتے ہوئے موبائل کا استعمال کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جیسے اس کا بنیادی استعمال بات چیت، ملاقات کی سہولت. کوئی انسان دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، اس کو ویڈیو کال کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے کاروبار کیا جا رہا ہے. بینک میں آسانی. غرض یہ کہ بہت سارے فائدے ہیں اس سے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے تمہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میں نے تمہیں ہر وہ چیزیں دی جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، لا تحصوها، تو تم ان کا احصاء نہیں کر سکتے، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. یہ موبائل ہمارے لیے بہت سارے فوائد کا گھر بن کر آیا ہے. یہ موبائل آج ہمارے لیے کیلنڈر کا کام کر رہا ہے، واچ کا کام کر رہا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھا سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں. بینک کو اس نے ہمارے ہاتھوں میں لا کر دے دیا. اس موبائل کے ذریعے سے، اس موبائل کی شکل میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں ہمیں نوازی ہیں. لیکن آیت کا آخری ٹکڑا بھی قابل غور ہے، ان الانسان لظلوم کفار.
بے شک انسان ظالم اور ناشکرا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے وہ ظالم اور ناشکرا بن جاتا ہے. یعنی موبائل جیسی نعمت کو زحمت بھی ہم نے ہی بنا دیا. اگر ہم چاہیں تو موبائل کا صحیح استعمال کر کے اس سے اپنی دین و دنیا دونوں سنوار سکتے ہیں. جہاں اس کے منفی اثرات ہیں وہیں اس کے مثبت فائدے بھی ہیں. جیسے طالبات علوم نبوت کے لیے موبائل ایک بہترین سہولت ہے. قرآن کی کسی بھی آیت، کوئی بھی حصہ، کوئی بھی حدیث فوراً سرچ کر کے ہم نکال سکتے ہیں. موبائل کے ذریعے سے وقت کی بچت ہوتی ہے. کاغذی فائلوں کو لیے پھرنے سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم موبائل کا صحیح استعمال کریں. موبائل آج ہمارے لیے صلہ رحمی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. موبائل کے ذریعے سے قرآن سے رشتہ جوڑنا آسان ہو گیا، قرآن سیکھنا آسان ہو گیا، سکھانا آسان ہو گیا، تعلیم دینا آسان ہو گیا، علم سیکھنا آسان ہو گیا. کورونا کی صورتحال میں دیکھیے کہ موبائل ہی وہ نعمت تھی جس کے ذریعے سے طلباء اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے، رشتہ داریاں نبھائی گئی. یہ سب موبائل کے فوائد ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں. لہٰذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موبائل بذات خود مکمل طور پر رحمت یا زحمت نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں پر یعنی ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کا کیسا استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو موبائل ہمارے لیے رحمت ہے، اگر غلط استعمال کریں گے تو ہمارے لیے زحمت ہے. سامیات، موبائل دور حاضر کی اہم ترین ٹیکنالوجی ہے. چھوٹے سے لے کر بڑے انسان تک، خواتین سے لے کے مرد حضرات تک، ہر کوئی اپنے آپ کو موبائل کے بغیر ادھورا محسوس کر رہا ہے، تنہا محسوس کر رہا ہے. چھوٹے سے لے کر کوئی بڑا سے بڑا بزنس مین ہو یا چھوٹے سے چھوٹا مزدور ہو، ہر کسی کے پاس فون موجود ہے، ہر ایک انسان کے پاس. ہمارے معاشرے میں آج فون کا بکثرت استعمال ہو رہا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں یہ بہت مقبول ہے. تو جہاں اس کے مثبت اثرات ہیں وہاں اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو موبائل کے ایجاد سے ہماری زندگی میں آئی ہیں. موبائل کے ایجاد نے ہمارے لائف اسٹائل میں بہت ساری تبدیلیاں لائی ہیں. وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو ہمارے زندگی میں رونما ہوئی ہے، وہ کون سے نقصانات ہیں جو آئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے بڑا فتنہ موبائل کے نقصان سے، استعمال سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جسمانی صحت پر بہت اثر پڑتا ہے. اسی لیے ماہرین طب گاہے بگاہے مختلف مشورے دیتے ہیں، مختلف خطرات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹرز کے مشورے پر عمل کریں تو ذہنی دباؤ، پریشانی، ہارٹ اٹیک وغیرہ بہت ساری بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے مشورے پر عمل کیا جائے. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی حال کیا ہے؟ ایک نوجوان طبقہ صرف فری کالز، فری SMS کے چکر میں رات بھر موبائل چلاتا ہے، رات میں SMS پر لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے نیند نہ پوری ہونے کی صورت میں جسمانی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے تعلیم پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. خاص طور پر وہ نوجوان جو تعلیم سے منسلک ہوتے ہیں، تعلیم کے لحاظ سے موبائل سے دور رہنا ان کے لیے نہایت ضروری ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کالجز، وہ اسکول جہاں موبائل چلانے پر پابندی نہیں ہوتی، وہ دوران لیکچر بھی SMS گیمز پر لگے رہتے ہیں. اور موبائل کی ایک بہت بیماری اب عام ہو گئی ہے کہ وہ لوگ گانا سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ فخریہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے یہ گانا سنا، حالانکہ یہ حرام ہے. بلکہ موبائل تہذیب و تمدن کو ختم کرنے والی چیز ہے، بلکہ اس موبائل نے آج خیر و شر کے پیمانے بدل ڈالے، رات کو جاگنے اور سونے کا وقت بدل دیا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے غلط استعمال سے پرہیز کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے غافل کر دینے والی چیز خریدتے ہیں
اور بے علمی کے ساتھ تاکہ لوگوں کو بے علمی کے ساتھ اللہ کے راستے سے بھٹکائیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. SMS کے ذریعہ ان کی طرز گفتگو، ان کے بیہودہ خیالات، گندے اشارے ایجاد کیے ہیں. اسی طرح موبائل کے متعلق فضول خرچی، اسراف اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، جبکہ اسراف سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے، بلکہ اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. یعنی جو لوگ بیجا خرچ کرتے ہیں، اپنے خرچ کرنے میں اسراف اور فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اسی کے برعکس اللہ رب العالمین نے جب مومنین کی صفات بیان کی تو فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا آسَفُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. یعنی جب ایمان والے لوگ اللہ کے راستے جب وہ خرچ کرتے ہیں، ایمان والے لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، نہ بہت لوٹاتے ہیں اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی راہ، معتدل راہ اختیار کرتے ہیں. اسی طرح موبائل کے غیر ضروری استعمال آج ہمارے وقت کا قاتل بن گیا. کیا ہم کبھی غور کرتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے موبائل چلاتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ سچ تو یہ ہے کہ موبائل ہم نہیں استعمال کرتے، موبائل ہم کو استعمال کرتا ہے. رات میں جب تک نیند نہیں آتی تب تک ہماری انگلیاں اسکرین پر ٹچ ہوا کرتی ہے، صبح ہوتے بھی ہمارا یہی کام ہوتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا اسلاف کے وقت میں کتنی برکت تھی، اتنی اس زمانے میں مشکلات ہونے کے باوجود بھی ان کے وقت میں برکت تھی. ہمارے پاس ہر قسم کی سہولتیں ہیں، آج نیٹ، انٹرنیٹ، سرچ کرنے کی ہر طرح کی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے. میری بہنوں، وقت ایک قیمتی تحفہ ہے. وقت کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو کسی مورخ سے پوچھئے. آج اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہر کوئی وقت کا رونا رو رہا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ کیوں نہیں ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. سامعات، ہماری شریعت سے زیادہ وقت کی پابندی کون سکھاتا ہے کہ نماز کو اگر اس کے مقررہ وقت پر ادا کیا تو ادا، اگر اس کے 1 منٹ بعد بھی ادا کیا وقت ختم ہونے کے تو نماز قضا ہو گئی. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بار بار اوقات کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کا اندازہ لگاتا ہے. کہیں اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، کہیں چاشت کے وقت کی، کہیں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. میری بہنوں، موبائل چلائیے لیکن اتنا مت چلائیے کہ آپ کے پاس نماز ادا کرنے کا بھی ٹائم نہ رہے. موبائل کو اپنے ایمان کے لیے خطرہ مت بنائیے. ظاہر سی بات ہے کہ دیر رات تک فون چلائیں گے، ہم اگر دیر رات تک فون چلائیں گے تو صبح فجر میں نیند نہیں کھلے گی. موبائل کو اپنے ایمان کے لیے خطرہ مت بناؤ. آج یہ موبائل ہمیں منافق بنا رہا ہے. منافقین کی علامت تھی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے ہیں. ولا يذكرون الله الا قليلا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ آج اس موبائل نے ہم کو منافقین کی بھی لسٹ میں لا کر کھڑا کر دیا. پتہ ہے نماز ضائع کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ مریم میں بڑے بڑے انبیاء کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یعنی ان انبیاء کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، جنہوں نے اپنے خواہشات کی اتباع کی، فسوف یلقون غیا، اور یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. آج اس موبائل نے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دیا. آج ایسا معاشرہ، ایسا کلچر کہ 12-15 سال کے بچے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میری اتنے لڑکوں اور اتنے لڑکیوں سے دوستی ہے. کیا تربیت کی ہے والدین نے اپنے بچوں کی، کیا ماحول بنا رکھا ہے. 2-2.5 سال کا بچہ اگر اس کو کھانا دیا جائے تو ماں باپ کھانے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب بھی لگا کر دے دیتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کی ایسے غلط تربیت نہیں کر رہے ہیں؟
آج موبائل نے بچوں سے ان کے شوق چھین لیے. پہلے کے دور میں بچے دوڑتے تھے, کھیلتے تھے کرکٹ وغیرہ, لیکن آج بچے اس موبائل نے بچوں سے ان کے شوق چھین لیے, بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا, بچوں کو وقت سے پہلے بالغ بنا دیا. آپ بے فکر مت رہیے, آپ مطمئن مت رہیے کہ ہمارے گھر میں حیا کا ماحول ہے, بے حیائی نہیں ہے, بچیاں پردہ کرتی ہیں. بے حیائی وہاں سے آتی ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. باپ کاروبار میں مگن ہے, ماں کچن میں مست ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کل جب اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہر حدیث میں آتا ہے ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو کیا ہم نے غور کیا کہ کل جب اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تو سرپرست تھا, تیرا بچہ بگڑ رہا تھا, تو نے کیا کیا؟ ہے جواب ہمارے پاس؟ آج اس موبائل نے محرم اور غیر محرم کے فرق کو مٹا کر رکھ دیا. آج بچیاں فیس بک, انسٹاگرام پر اپنی پکچرز اپڈیٹ کرتی ہیں. بہت ساری ایسی بھی ہیں جو اسٹیٹس پر ایموجی لگا کر اپنی پکچرز اپڈیٹ کرتی ہیں. کیا یہ پردہ ہے؟ وہ ایسا کر کے سوچتی ہیں کہ ہم نے پردے کا بھرم رکھ لیا. جی نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا المرأۃ عورہ, عورت چھپانے کی چیز ہے. سامعات, آج اس موبائل نے بچوں کے اور ہم سب کے مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا ہے. نئی نسلوں کے مستقبل کو تباہ کر دیا. آج ان کی تعلیم سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے. تعلیم توجہ چاہتی ہے, تعلیم انہماک چاہتی ہے, تعلیم یکسوئی چاہتی ہے, لیکن آج بچے گیمز کی دلچسپی میں بڑھ کر موبائل کا استعمال کیے جا رہے ہیں. موبائل میں مشغول ہیں, موبائل کے عادی ہو چکے ہیں, موبائل کی انہیں لت پڑ چکی ہے. وہ نہ ڈیلی اپنا اسکول کا ورک کرتے ہیں, نہ ٹیوشن جاتے ہیں, اور نہ ہی ایگزام کی تیاری اچھے سے کر پاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں ان کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے. تو کیا آپ نے, والدین نے کبھی غور کیا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ بھی ہے, لیکن آپ بھی ہیں. پیرنٹس ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار آپ بھی ہیں. موبائل کون لا کر دے رہا ہے؟ آپ لا کر دے رہے ہیں. وہ بچہ صبح اور شام موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا آپ نے کبھی روکا؟ آپ خاموش ہے, ذمہ داری آپ کی ہے. یاد رکھیے, آج اسی موبائل نے بچوں سے ان کا مستقبل برباد کر دیا, بچوں سے ان کا مستقبل چھین لیا. اس کے علاوہ موبائل کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن یہ چند ایسے نقصانات ہیں جو آج ہم معاشرے میں جھیل اور دیکھ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسی تدابیر اختیار کریں, کوئی ایسا کام کریں کہ ہم موبائل جیسی ضرورت کو ضرورت کے تحت اپنا سکیں, اس کو ضرورت ہی سمجھیں, اور اس کے منفی اثرات, اس کے نقصانات سے ہم بچ سکیں. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے. جب وہ اپنے بچوں کو فون لا کر دیتے ہیں تو وہ یہ سوچے کہ کیا ہمارے بچوں کو موبائل فون کی ضرورت ہے یا نہیں. اگر ہے تو دیجئے, دیکھیے کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے. بچوں کی غیر موجودگی میں ان کے موبائل کو چیک کیجئے کہ کیا وہ غلط استعمال تو نہیں کر رہی ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے وقت کو فضول کالز اور غیر ضروری حرکات میں ضائع نہ کریں. اب آخر میں موبائل کے چند آداب ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ موبائل ایک ضرورت ہے, اسے ضرورت رہنے دیجیے, اسے اپنے وقار کی شان نہ بنائیے. اگر کسی کو کال کرنا ہے تو مناسب وقت کا انتخاب کیجیے. اس کے سونے, نماز پڑھنے, آرام کرنے کے وقت میں کال کرنے سے بچیے. اگر کوئی انسان آپ کا کال ریسیو نہیں کر رہا ہے تو بدظن نہ ہوئیے. ہو سکتا ہے کسی کام میں مصروف ہو سکتا ہے سو رہا ہو, آپ کو بدظن ہونے کا حق نہیں ہے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر وہ کال نہیں ریسیو کر پا رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ ریسیو کرے یا نہ کرے, لیکن آپ کو بدظن ہونے کا حق نہیں ہے. اسی طرح موبائل پر غیر ضروری باتیں کرنے سے اجتناب کیجیے. کام کی باتیں کیجیے, جلد از جلد فون کٹ کر دیجیے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم موبائل کا صحیح استعمال کریں, غلط استعمال کرنے سے پرہیز کریں. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب بہت خطاکار ہیں, گناہ گار ہیں, ہماری خطاؤں پر قلم عفو پھیر دے, اور جب تک ہم سب کو اس دار فانی میں زندہ رکھ, قرآن و احادیث پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم. اب اس کے بعد معافی کو آواز
حضرت کی دعائیں اور ایک نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے نظیر آپ ہے، بے بہا آپ ہے، منفرد بھی بہر زاویہ آپ ہے. پھول مرجھا گئے، چاند شرما گیا، پھول چاند شرما گیا، صنعت حسن کی انتہا آپ ہے. بے نظیر آپ ہے، بے بہا آپ ہے، منفرد بھی بہر زاویہ عظمتوں کی یقیناً نہیں انتہا، عظمتوں کی یقیناً نہیں انتہا، حرف آخر ہے بات از خدا آپ ہے. بے نظیر آپ ہے، بے بہا منفرد بھی بہر زاویہ آپ ہے. آپ کا ہر قدم ایک تاریخ ہے، آپ کا ہر قدم ایک تاریخ ہے. انقلاب مصطفیٰ آپ ہے. بے نظیر آپ ہے، بے بہا آپ ہے، منفرد بھی بہر زاویہ آپ ہے. علم و فضل ایک امی کی میراث ہے، علم و فضل ایک امی کی میراث ہے. فاضل درس گاہ ہرا آپ ہے. بے نظیر آپ ہے، بے بہا آپ ہے، منفرد بھی بہر زاویہ آپ ہے. السلام علیکم. عزیز سامعین، قریب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس میں ہم روزے رکھتے ہیں اور دیگر مہینوں سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس مہینے اس رمضان کو بھی گزشتہ رمضان کی طرح ہی گزارتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے بہتر بنائیں. اس سے پہلے میرا تحصیل امتیاز احمد نے اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کیسے کریں. اور اب اس پروگرام کی آخری خطیبہ شفق اسد صدارت میں یہ بتانے آ رہی ہیں کہ ہم اپنے رمضان کو گزشتہ رمضان سے بہتر کیسے بنائیں. اب انشاءاللہ اعلان بات کرتی ہوں. وہ دیکھو یہ اونچا ہے.
کے بعد شفقت سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اپنے رمضان کو گزشتہ رمضان سے بہتر کیسے بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان. علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبی الاکرم اما بعد. معزز سامعات اور میری دینی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی اس دینی محفل میں میری تقریر کا موضوع ہے کہ ہم اس آنے والے رمضان کو گزشتہ رمضان سے بہتر اور منفرد کیسے بنائیں. معزز سامعات، رمضان کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے اور سب کے دل بے تابی سے اس ماہ مبارک کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ نیکی و برکت، بخشش و مغفرت، عبادت اور صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے. عزیز بہنوں، کیوں نہ اس آنے والے رمضان کو گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتر اور منفرد بنانے کی کوشش کریں. آئیے ہم یہ عہد کریں اور منصوبہ بنائیں کہ اس سال رواں کا یہ رمضان ہماری زندگی کا امتیازی نشان قرار پائے اور ہمارے طرز زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے. اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ رمضان جس کا روزہ ہم رکھنے جا رہے ہیں ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہے. ہاں میری بہنوں، کسی کی زندگی کتنی ہے، اللہ نے ہماری موت کب لکھی ہے کسی کو نہیں معلوم. لیکن اگر اسی بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر اس رمضان میں داخل ہوں گے تو یقین مانیے ہماری حالت بدل جائے گی. اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ہم اپنے اندر ایک الگ ہی لطف محسوس کریں گے. لہذا اس سوچ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے. کہیں ممکن ہے کہ یہ موقع ہمیں پھر دوبارہ نصیب نہ ہو، اس لیے اس رمضان میں ہمیں یہ عہد کر کے داخل ہونا ہوگا کہ ہم پچھلے رمضان کی غلطیاں اس میں نہیں دہرائیں گے اور نیکیوں کے وہ کام جن کے کرنے سے ہم اب تک محروم رہے، غافل رہے، انہیں کرنے کی پوری کوشش کریں گے. معزز سامعات، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اس مبارک مہینے کی قدر نہ کرتے ہوئے اس کے قیمتی اوقات کو سو کر ضائع کر دیتے ہیں. نماز فجر کے بعد جب بستر کا رخ کرتے ہیں تو ظہر کی خبر لاتے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پورا دن سونے والے راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن ان کا جاگنا تلاوت و عبادت کے لیے نہیں بلکہ واٹس ایپ، فیس بک اور موبائل کی دیگر مصروفیات کے لیے ہوتا ہے. حالانکہ رمضان کا تو لمحہ لمحہ بہت قیمتی ہے. میری بہنوں، اس رمضان کے ہر لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھا لینے کے لیے کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس رمضان کے پورے 30 دنوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور ایک ہدف مقرر کر لیں. جیسے کہ ہم یہ منصوبہ بنا لیں کہ اس سال رمضان میں ہم قرآن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں گے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا پیارا رب ہم سے کیا کہتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے اور کن باتوں سے منع کرتا ہے. اسی طرح بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں اور 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی بھی پابندی کریں. نماز سے پہلے مسواک کریں اور نماز کے بعد تلاوت قرآن اور اذکار کے لیے اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں. یاد رکھیے کہ نماز کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھ کر اذکار پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے. حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نماز کی جگہ میں بیٹھ کر دعا اور استغفار کرتا رہتا ہے تو جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے یا بے وضو نہیں ہو جاتا فرشتے اس کے حق میں دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے جسے ہم عام دنوں میں نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو رمضان میں بآسانی کر سکتے ہیں. حدیث ہے عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے
فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. پھر اس نے 2 رکعتیں اشراق کی، جسے چاشت کی بھی کہا جاتا ہے، 2 رکعتیں اشراق کی پڑھی تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کے برابر ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا پورا پورا، یعنی حج اور عمرے کا پورا ثواب. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے اوپر حج کا فریضہ، جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے وہ ساقط ہو گیا. اس ثواب کے حصول کے بعد بھی جن کے اوپر حج فرض ہے انہیں اس کی ادائیگی ضروری ہے. اس حدیث پر غور کریں کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے یا نماز کے بعد اذکار کے لیے بیٹھا رہے، یہ سب نماز میں داخل ہے. اور فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. اس حدیث پر غور فرمائیے کہ نماز کے بعد ذکر کے لیے بیٹھنا کس قدر اجر و ثواب کا کام ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوں، اور ایسا شخص یقیناً کبھی مایوس، غمگین اور پریشان نہیں ہوگا. میری عزیز بہنوں، رمضان اور خواتین کے سلسلے میں ایک بات اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی خواتین کی مصروفیات میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. ان کا بیشتر وقت جو ہے وہ کچن کی نظر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لیے عبادت کرنے کے لیے مزید وقت نہیں نکال پاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان کا مقصد کھانا پینا اور روزانہ 10 قسم کے کھانے تیار کرنا نہیں ہے، بلکہ جس قدر ہو سکے کم سے کم لوازمات میں افطار کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو عبادات کے لیے مزید وقت مل سکے. مشہور مقولہ ہے کہ جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے مت جیو. لہٰذا اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے منفرد اور بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس سسٹم کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں عبادات پہ توجہ مرکوز کرنی ہے، اس لیے غیر ضروری سرگرمیاں کم کرنی ہوں گی جن میں بلا ضرورت بے تحاشا پکوان بھی شامل ہیں. رمضان عبادات کا مہینہ ہے، نہ کہ کھانے پینے کے مقابلے کا. لہذا کم افطار بنائیں اور وقت پہ کھانا کھائیں تاکہ صحت مند رہ کر خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈال سکیں. میری عزیز بہنوں، کچن میں کام کرتے ہوئے ذکر و اذکار اور تسبیح پڑھنے کا اہتمام کیجیے تاکہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں. اور افطار تیار کرنے میں کسی قسم کی جھجلاہٹ یا بیداری کا اظہار نہ کریں، بلکہ اسے بھی ثواب کا کام سمجھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. یعنی جیسے کہ آپ مخصوص ایام میں اگر روزہ نہیں بھی ہیں اور آپ افطار کا انتظام کر رہی ہیں تو آپ کو بھی روزے کے برابر ثواب مل جائے گا. اس لیے اس کام کو بھی ثواب کی نیت سے کریں. اور رمضان کے آخر میں عید کی خریداری کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ رمضان کے اواخر میں ہماری ساری دلچسپی اور مصروفیت جو ہے وہ عید کی خریداری اور شاپنگ پر ہو جاتی ہے. رمضان کے آخری عشرہ میں، رمضان کا آخری عشرہ نہایت فضیلت کا حامل ہوتا ہے. اس میں وہ بابرکت رات آتی ہے جس میں عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے. تو ایسے میں ہم اس رات کو تلاش کرنے، اس میں نیکیاں کر کے اپنے دامن کو بھر لینے کے بجائے بازاروں کا چکر لگانے میں ضائع کر دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ دن تو نیکیاں کرنے اور عبادتیں کرنے کے ہیں. مناسب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے عید کی تیاری مکمل کر لیں تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم عبادت کرنے کے لیے خود کو پوری طرح سے خالی کر لیں. اور میری اسلامی بہنوں، اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے منفرد اور بہتر بنانے کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کی بھی اصلاح کرنی ہوگی. جب ہمارا دل ہی طرح طرح کی اخلاقی برائیوں اور بیماریوں کا گڑھ ہوگا تو ایسے میں ہم عبادتوں اور اطاعتوں کا حقیقی لطف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں اس رمضان میں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم صحیح، سالم اور صاف دل لے کر رمضان کا آغاز کریں، اس طرح سے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہ ہو. کسی کی غیبت کر کے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. چگلیاں کر کے رشتوں میں دراڑ ڈالنے کا سبب نہیں بنیں گے.
تاکہ ہمارا یہ رمضان گزشتہ سال سے بہتر اور منفرد گزرے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اس رمضان میں فرائض و نوافل کی پابندی کریں گے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لیں گے انشاءاللہ۔ الہ العالمین تو اس رمضان کو ہماری دینی حالت بہتر کرنے کا سبب بنا دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لینے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اتحاد القوم ربیہ کی جانب سے تبلیغ کرنے والوں کے درمیان اب کچھ انعامات تقسیم کیے جائیں گے، تو جن لڑکیوں سے میں نام کا اعلان کرتی ہوں آئیں اور یاسمینہ والی سے اپنا انعام دے ہیں۔ سب سے پہلے شگفتہ آفرین، مصباح میں جامعہ کے تمام اراکین کی جانب سے اور اتحاد القوم ربیہ کی جانب سے اپنے ماں بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس پروگرام میں اپنی قیمتی اوقات سے وقت نکال کر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس مجمع میں ہمارے حاضر ہونے کو ہمارے نام عمل میں فضیلت تک کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، تم بھی بول دو متوسطہ اولا سے فضیلت تک اول تک ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ جیسا بھی والد نے اعلان کیا تھا کہ یہاں پر داخلہ شروع ہو چکا ہے، اعلانات بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ متوسطہ کے 3 سال میں داخلہ ہو رہا ہے اور ثانویہ اولا میں اور کامل سال اول اور عالم اول میں داخلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کا داخلہ یہاں دلوائیں تاکہ وہ بھی کر کے بھی سے کھڑی ہو کر اپنی ماں بہنوں کو اچھے سے۔ السلام علیکم۔ اور یہ جنہوں نے پروگرام کی صدارت کی ہے ہماری درشن والی پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔